پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، والدین کی خدمت، اساتذہ کا احترام، تعلیم کا حصول، سیاست، جو بھی ہم اپنا پیشہ اپنائیں اس کو عشق کے ساتھ انجام دیں. یعنی اپنے کام سے ہمیں عشق کرنا ہوگا، اور جب تک ہمیں اپنے کام سے عشق نہیں ہوگا، جس کو آپ اپنے الفاظ میں کہیں جب تک ہمیں اپنے کام سے سچائی نہیں ہوگی، جب تک ہمیں اپنے کام سے عشق نہیں ہوگا، کام پورا ہو نہیں پائے گا. کام میں جمال نہیں آئے گا، حسن نہیں آئے گا، خوبصورتی نہیں آئے گی. اور یاد رہے کہ اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو سجا کر کام کرنا چاہیے، اور سجا کے کام جب ہوگا جب اس کام سے عشق ہوگا. اور اس مفہوم کو علامہ اقبال دو مصروں میں کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اپنے ہر عمل کو عشق کی بنیاد پر انجام دیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. اچھا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے علامہ اقبال کا کہ وہ عقل کے خلاف بول رہے ہیں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل پہلا درجہ ہے، جب عقل کمال پر پہنچتی ہے تو پھر عشق شروع ہوتا ہے. جیسے پھر وہ دوسری جگہ پر کہتے ہیں، اب میرا ذہن آپ کی خدمت میں کچھ کام کر رہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی. عقل کھڑی چھت پہ دیکھتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے، اور عشق کود گیا. تو یہ جو کام ہے نا، یہ عشق کا کام ہے. تو اگر بات کرنی بھی ہے تو اللہ کا جو امام حسین کے ساتھ رشتہ ہے نا، وہ عشق کا رشتہ ہے. اور ہاں عشق کا رشتہ ہے. عاشق سوائے معشوق کے کچھ دیکھتا نہیں ہے. نبی مکرم سے پیار، مولا علی سے عشق، امام حسین سے عشق، یہ عشق الہی ہے. یعنی اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سے پیار ہے یا نہیں، تو اللہ کے جمال کو، اللہ کے اظہار حسن کو، اللہ کے اظہار کمالات کو حسین کہا جاتا ہے. اب میں نے ایک منزل پر آپ کو لا پہنچایا، روایت سنانے جا رہا ہوں. امام حسین کی، علی بھائی، امام حسین کی ایک روایت جو میں ممبر پہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. امام حسین کی 10، مولانا محمود صاحب، 10 خصوصیتیں 10 خواص روایت میں آئے ہیں، جو حسین کے علاوہ کسی میں ایسا نہیں پایا جاتا. وہ جو 10 خواص ہیں ان میں سے امام حسین کی پہلی اور ایک حسین خصوصیت امام حسین کے لیے ہے کہ حسین نور الہی ہیں. اب روایت سنیے. نورن کانا یستہو علی جبین فاطمہ حتی تقولو کنتو لا احتاج فی لیلت الظلمہ الی مصباح. اللہ نے سیدہ کی پیشانی میں حسین کا نور رکھا. بھائی توجہ چاہوں گا. اللہ نے سیدہ کی پیشانی میں، بلا تشبیہ میں اشارہ کر رہا ہوں، سیدہ کی پیشانی میں اللہ نے حسین مولا کا نور رکھا. اور آپ جملہ سنیں، بی بی فرماتی ہیں جب سے میری پیشانی میں حسین کا نور آیا، مجھے اندھیرے میں کسی چراغ کی ضرورت نہیں پڑی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھائی اس روایت کو ذہن میں بٹھانے کے بعد اب چند باتیں مجھ سے سن لیجئے. واہ، میں جو کہنے جا رہا ہوں مجھے خود یہ لطف لینے کی چیز ہے، ذائقہ لینے کی چیز ہے. سرکار نے 40 دن چلہ کیا، تب غار حرا میں جبریل نازل ہوئے، ایک پھل دیا، اسے تناول کر لیجئے. اللہ
آپ کے وجود میں نور فاطمہ ڈالنا چاہتا ہے۔ سرکار نے اس پھل کو جب دو نیم کیا، توڑا، تو اس میں سے نور ساطع ہونے لگا۔ پوچھا نبی مکرم نے یہ نور کیسا ہے، کیا ہے؟ کہ یہ نور فاطمہ ہے۔ حضرت نے وہ پھل تناول فرمایا اور سیدہ کا نور نبی مکرم کے وجود کے اندر منتقل ہوا، اور سیدہ کے اس نور کو پانے کے لیے نبی مکرم نے 40 دن تک، چلہ جسے ہم کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، 40 دن تک ریاضت کی ہے۔ رحمانی صاحب ہدیہ کر رہا ہوں، 40 دن تک نبی مکرم نے سیدہ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے ریاضت کی ہے، جسے شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ وہ روایت ذہن میں رہے، نورن کانا یستہو علی جبین فاطمہ حتی تقولو کنتو لا احتاجو فی لیلت الظلمہ الی مصباح، جو ابھی میں نے سنائی۔ سیدہ فرماتی ہیں جب سے حسین کا نور میرے پیشانی میں آیا، مجھے اندھیری راتوں میں بھی کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اب اس سیدہ کی عظمت آپ سنیں کہ نبی مکرم کو سیدہ دینے کے لیے اللہ نے پہلے نبی مکرم کے وجود کو تنہائی کے لیے، تنہائی کی طرف دعوت دی، تنہائی میں گئے ہیں، پھر سیدہ کا وجود آیا ہے۔ سیدہ کا وجود نبی کی پیشانی میں آیا ہے، سیدہ کا وجود نبی کی پیشانی میں آیا ہے، سیدہ کا وجود نبی کے وجود میں آیا ہے۔ اب شاعر تو بعد میں پہلے روایت سنا دیتا ہوں آپ کو، اور پھر مجھے اپنا ہی ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں اپنے مضمون میں، کہ نبی مکرم کے وجود میں سیدہ کا وجود ہے، اور نبی کی پیشانی کے پسینوں سے اللہ، پسینوں کے قطرات سے اللہ نبی بناتا ہے۔ جتنے نبی اللہ نے خلق کیے ہیں نا، وہ نبی کے پسینے سے خلق کیے ہیں۔ یہ روایتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور ذمہ دار ہوں، دکھا بھی سکتا ہوں اگر کسی کو کوئی شبہ رہا۔ مجھے اپنے ہی 2 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے۔ عرق مطلب پہلے سن لیجئے ذرا، یہ نعت کہنے کی توفیق ہوئی تھی علی بھائی۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، مطلب جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ اب آگے عرض کر رہا ہوں کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے۔ عرق پسینے کو کہتے ہیں عربی میں۔ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اصل بحث آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اصل عنوان آپ کے پیش نظر ہے کہ امام حسین کو اللہ نے سیدہ کے وجود میں قرار دیا۔ واحد سیدہ فرماتی نظر آتی ہیں کہ حسین کے آنے کے بعد میں نے اپنے وجود میں ایک سنگینی محسوس کی۔ تاریخ بشریت میں 2 لوگ ہیں جو اپنی مادر گرامی کے ساتھ ولادت سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے 6 مہینے رہے ہیں بس۔ ایک یا حضرت یحییٰ، ایک یا امام حسین۔ صرف حمل بی بی کے پاس امام حسین کا جو سنگینی رہی ہے، وہ بی بی کے پاس یا حضرت یحییٰ کی رہی ہے یا بی بی کے پاس امام حسین کی رہی ہے۔ صرف 6 مہینے رہی ہیں، اور دنیا میں 6 مہینے کے بعد، اچھا وہ قرآن کی آیت بھی اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ 30 شہرا، وہ 30 مہینوں کا جو دورانیہ ہے، وہ 30 مہینے 2.5 سال دودھ پلانے کے، اور 6 مہینے قرآن کہہ رہا ہے 30 مہینے تک ماں کو اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، وہ حمل ہو اور فصال ہو۔ حمل ہو اور فصال ہو 30 شہرا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کو 30 مہینے اپنے پاس رکھے۔
2.5 سال فصال کے یعنی دودھ پلانے کے اور 6 مہینے حمل کرنے کے، تو بچہ 6 مہینے میں حمل کہاں ہوتا ہے؟ یہ واحد امام حسین کی ذات ہے اس قرآن کی آیت کے مطابق کہ جو جناب زہرا کے ساتھ 6 مہینے تک رہے ہیں۔